اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جب غازی عباس علمدار علیہ السلام 13 سال کے ہوئے تو حضرت علی علیہ السلام نے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ اے ام البنین، ہمارا بیٹا عباس 13 سال کا جوان ہو گیا ہے، مشقیں ان کی پوری ہو گئی ہیں، جو گن میرے پاس تھے میں نے انہیں سکھا دیے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے ان کی تربیت کی ہے اور امام حسین علیہ السلام نے ان کو سب کچھ سکھا دیا ہے، اب کیوں نہ ان کا امتحان لیا جائے۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، اے میرے مولا، ضرور لیجیے گا، مجھے فخر ہے کہ ان کی رگوں میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا خون دوڑ رہا ہے اور مجھے اپنی وفا پر ناز ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا بیٹا آپ کے اعتماد پر پورا نہ اترے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کو بلوایا۔ غازی عباس علمدار علیہ السلام جب بھی مولا علی علیہ السلام یا امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام یا بی بی زینب و کلثوم سلام اللہ علیہا کے سامنے آتے تو ہاتھوں کو باندھے ہوئے، سر اور نظروں کو جھکائے ہوئے فرماتے تھے، حکم فرمائیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے عباس، آپ کا امتحان ہے، آپ میرے شیر بیٹے ہیں۔ غازی عباس علمدار علیہ السلام نے عرض کیا، مولا، یہ آپ کی عزت افزائی ہے، آپ حکم فرمائیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ جو ہمارا باغ ہے بیٹا، آپ وہاں چلے جائیں اور پوری رات صبح تک اس کا پہرا دینا، اور میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ پہرے کے دوران کوئی بھی آئے اسے ختم کر دے۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا، جو حکم بابا۔ حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام ماں کی دعا لے کر، بابا کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر اور بابا سے ذوالفقار لے کر باغ کی طرف چل پڑے۔ غازی عباس علمدار علیہ السلام باغ میں آ گئے، پھر کبھی ادھر کبھی ادھر پہرا دینے لگے۔ جو شام گزری، رات کا پہلا پہر بھی گزر گیا، رات کا دوسرا پہر بھی گزر گیا۔ جب رات کا تیسرا پہر شروع ہوا تو اب غازی عباس علمدار علیہ السلام زیادہ چکنے ہو گئے۔ ایک دور سے گھوڑے پر سوار ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا جن کے چہرے پر نقاب تھا اور باغ میں داخل ہو گئے۔ حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام نے آواز دی، خبردار اے اجنبی، آگے نہ بڑھنا، اس باغ کا پہرا عباس دے رہی ہیں، آگے نہ بڑھنا۔ اور وہ شخص تیزی سے آگے بڑھتے چلے آئے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، اے اجنبی سنو، میرے بابا نے مجھے اجازت دی ہے کہ اس باغ میں جو بھی آئے اس سے ختم کر دینا، اپنی خیریت چاہتے ہو تو واپس لوٹ جاؤ، آج عباس علمدار علیہ السلام کا پہرا ہے۔ وہ اجنبی اور بھی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے آئے۔ غازی عباس علمدار علیہ السلام نے فرمایا، اے اجنبی، ہم بنی ہاشم ہیں، ہم بلا وجہ تلوار نہیں اٹھاتے، لیکن میرے بابا کا حکم ہے جو بھی باغ میں آئے اسے قتل کر دینا۔ آنے والے نے بڑی تیزی اور مضبوطی کے ساتھ ایک پھلدار درخت کو پکڑ کر ایسے ہلایا کہ درخت کی جڑیں ہل گئی۔ حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام سمجھ گئے کہ آنے والا بھی کوئی سپہ سالار ہے۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے تلوار نکالی اور حملہ کیا، اور پہلا وار حضرت غازی عباس علیہ السلام نے کیا۔ ان شخص نے بھی تلوار نکالی۔ روایات میں آتا ہے جب تلوار سے تلوار ٹکرا رہی تھی تو اس رات کے اندھیرے میں ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے بجلی کڑک رہی ہے۔ پھر ایک ایسا لمحہ آیا کہ اجنبی کی تلوار اوپر اور غازی عباس کی تلوار نیچے تھی، اور غازی عباس علیہ السلام کی تلوار کو جھکاتے گئے اور نیچے جاتے جاتے یہ زمین تک جا لگی، اور پھر غازی عباس علیہ السلام نے تلوار اٹھانا شروع کی تو اجنبی کی تلوار سرک گئی۔ جب تلوار سرکی تو غازی عباس کے بازو پر ہلکا سا زخم لگا، اور اجنبی نے کہا کہ عباس، آپ تو بہت بہادر ہیں مگر ابھی ہم سے چھوٹے ہیں۔ حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام حیران ہو گئے اور اجنبی نے اپنی تلوار کھینچی، گھوڑے پر بیٹھ کر واپس چلے گئے۔ غازی عباس علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے، نماز فجر پڑھی اور پھر رونے لگے۔ کسی نے جا کر جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کو بتایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا بیٹا عباس باغ میں بیٹھا رو رہا ہے۔ بی بی باغ میں آئی اور فرمایا، بیٹا کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، اماں، وہ بازو پر زخم دے گیا، مگر یہ بازو پر زخم نہیں بلکہ وہ میرا دل زخمی کر گیا، کاش وہ میرے بازو پر زخم نہ دیتا، میری گردن اڑا دیتا، مجھے فخر ہوتا کہ کسی بہادر کے ہاتھوں مارا گیا ہوں۔ ماں، میں اپنے بابا کا شیر بیٹا نہیں ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام وہاں تشریف لائے اور آتے ہی صدا دی، عباس میرے شیر بیٹے ادھر آؤ۔ جب آپ نے بابا کی آواز سنی تو بجائے چپ ہونے کے اور رونے لگے اور کہنے لگے، بابا، میں آپ کی امیدوں پر پورا نہ اتر سکا، میں ناکام ہو گیا، مجھے معاف کر دیجیے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا،
فرمایا نہیں عباس کھڑے ہو جاؤ، اور مولا علی علیہ السلام نے غازی عباس کو گلے سے لگا کر فرمایا عباس آپ کامیاب ہو گئی ہیں۔ اور سنیں، علی مرتضیٰ نے حارث کو پچھاڑا، علی نے خیبر کو فتح کیا اور علی نے مرہب کے 2 ٹکڑے کیے، لیکن علی کے بازو میں کبھی لرزش نہ آئی۔ عباس آپ کے وار میں اتنا دم تھا کہ علی کے بازو میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا وہ میں تھا اور آپ کا امتحان لینے آیا تھا۔ حضرت غازی عباس سلمدار علیہ السلام نے فرمایا بابا مجھے معاف کر دیجئے، مجھے رات کے اندھیرے میں نظر نہ آیا، ورنہ میری یہ مجال نہیں کہ آپ پر تلوار اٹھاؤں۔ حضرت علی علیہ السلام نے غازی عباس علیہ السلام کو گلے سے لگایا اور کہا نہیں بیٹا یہ آپ کا امتحان تھا، اسی لیے تو میں رات کے تیسرے پہر آیا تاکہ آپ مجھے پہچان نہ سکیں۔